میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا بانی شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں۔ تو پھر چلیے بنا دیر کیے مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد تقریباً 2 صدی گزر چکے تھے، جن میں ہندوستان کے تمام ہندو راجا پھر سے متحد ہو گئے تھے۔ اب چلیے چلتے ہیں اصل بات کی طرف۔ غورستان جو اس وقت افغانستان میں ہے، اس کا حاکم غیاث الدین غوری تھا، جو شہاب الدین کا بڑا بھائی تھا۔ شہاب الدین اس کا نائب تھا، جو جواں ہمت اور مستقل مزاجی کی بنا پر ہندوستان کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس مقصد کے لیے سرحد پر جو مسلمان ریاستیں تھے ان پر قبضہ جمانا ضروری تھا۔ شہاب الدین 1181 سے 1151 تک ان سرحدی علاقوں میں قبضہ جمانا شروع کر دیا اور قریباً شمالی مغربی ہندوستان کی ریاستوں کو ہموار کر لیا تھا۔ سلطان شہاب الدین نے جب 587 ہجری 1192 عیسوی میں ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہا تو جیسا کہ تاریخ دعوت و عزیمت میں ایک ہندو پروفیسر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تو پرتھوی راج نے ترائن کی جگہ پر جو تھانیسر سے 14 میل کے فاصلہ پر واقع ہے ایک منظم فوج کے ساتھ بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور سلطان شہاب الدین غوری کو شکست فاش دی۔ اگلے سال 588 ہجری 1193 عیسوی میں سلطان نے بڑی تیاری اور نئے عزم پختہ ارادہ کے ساتھ 1,20,000 فوج کے ساتھ دوبارہ حملہ کیا۔ پرتھوی راج 3 لاکھ سوار اور 3,000 ہاتھی میدان میں لایا اور 150 راجپوت راجگان اپنی فوجوں کے ساتھ تھے۔ پرتھوی راج نے شکست کھائی، گرفتار ہوا اور قتل کیا گیا، اور اس طرح راجپوتوں کی آزاد سلطنت اور ہندوستان کی قدیم فرما روائی کا خاتمہ ہوا۔ بعد کے مورخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شہاب الدین کے حملوں کے درمیان 576 ہجری سے 602 ہجری تک جاری رہے۔ ابتدائی سالوں ہی میں اجمیر میں قیام اختیار فرما لیا تھا۔ ابھی محمد غوری کے حملوں نے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ نہیں کیا تھا اور اس کی فتوحات شمالی اور مغربی ہندوستان تک محدود تھے کہ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ رائے پتھورا نے کسی مسلمان کو جو غالباً اس کے دربار سے متعلق تھا اذیت پہنچائی۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سفارش کی۔ رائے پتھورا پرتھوی راج نے متکبرانہ اور توہین آمیز جواب دیا اور کہا کہ یہ شخص یہاں آیا اور ایسی اونچی اونچی باتیں کہتا ہے جو کسی نے نہ دیکھے نہ سنے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے محمد غوری کو دے دیا، اور اس کے بعد ہی محمد غوری نے حملہ کیا۔ پتھورا نے مقابلہ کیا اور شکست کھائی اور قتل ہوا۔ آب کوثر نامی کتاب میں لکھا ہے کہ اس فتح نے اتری ہندوستان کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے اور دہلی اجمیر کی حکومت سلطان محمد غوری کے ہاتھ آ گئی۔ ترائن کی لڑائی کے بعد سلطان غزنی واپس چلا گیا اور ہندوستان میں قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کیا، جس نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور مفتوحہ علاقے میں نظم و نسق قائم کیا۔ 2 سال بعد سلطان پھر آیا اور قنوج کے طاقتور راجا جے چند کو شکست دی۔ اس دوران قطب الدین ایبک نے گجرات، گوالیار، بیانہ اور بختیار خلجی نے بہار اور بنگال فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر دیے۔ 602 ہجری 1206 عیسوی میں کھوکھرو نے بغاوت کی اور سلطان شہاب الدین نے خود ہندوستان آ کر انہیں شکست فاش دی۔ یہ بغاوت ختم کر کے سلطان واپس جا رہا تھا کہ اچانک دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے اسے شہید کر دیا۔ سلطان محمد غوری کی وفات سے اسلامی ہندوستان کو جو نقصان پہنچا وہ محتاج بیان نہیں ہے، لیکن اس ملک میں سلطان کا کام ایک حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ جب سلطان شہید ہوا اس وقت قریب سارے اتری ہندوستان پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔
اور قطب الدین ایبک، محمد بن بختیار خلجی، التمش ناصر الدین قباچہ اور دوسرے افسروں کا سلطان ایک ایسا منتخب گروہ چھوڑ گیا تھا جو سلطان شہاب الدین محمد غوری کا کام جاری رکھ سکتے تھے۔ سلطان کی صرف ایک لڑکی ہی تھی اور کوئی بیٹا اور کوئی اولاد نہیں تھے، مگر اتنے بڑے سلطنت کو چلانے کے لیے ایک بیٹا کا ہونا بہت ضروری تھا۔ جب اس کے درباری اس بات پر افسوس اور سلطان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تو سلطان مسکرا دیتا اور کہتا کہ میرے اتنے غلام ہیں جن کو میں نے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور جن کی تعلیم اور تربیت پر بے حد محنت کی ہے، وہ سب فرزندوں کی طرح میرا نام روشن کریں گے۔ خدا تعالیٰ کے یہاں سلطان کی محنت اور دور اندیشی مقبول ہوئی اور اس کے دلی منصوبے پورے کرنے میں اس کے غلاموں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو بیٹوں سے بھی بن نہیں آتے۔ انہوں نے خاندان غلامہ کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان میں کام جاری رکھا۔ سلطان کی بہت سی خوبیوں کے علاوہ اس کے دو وصف خاص طور پر تعریف کے لائق ہے۔ وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں کے باشندوں کے خلاف اس کے دل میں عناد، حقارت اور تعصب کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیوں میں ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ سلطان کی دوسری بڑی خوبی اس کی وفاداری تھی۔ سلطان محمد غوری کے اس وصف وفاداری اور اخلاقی شرافت کا نتیجہ تھا کہ اس کے امیر اور جرنیل بھی اس پر جان دیتے تھے، اور جس طرح ایک سعادت مند بیٹا اپنے باپ کے لیے اور ایک عقیدت مند مرید اپنے پیر سے ارادت و عقیدت رکھتا تھا، اسی محبت و عقیدت سے وہ اپنے بادشاہ کو دیکھتے، بلکہ اپنی کامیابیوں اور فتوحات کو سلطان کی کرامات سمجھتے اور اپنی شکست کو یمن سلطانی سے محروم ہو جانے کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ سلطان شہاب الدین نے غزنی کی حکومت کی ابتدا سے لے کر شہادت تک 35 سال سے کچھ زائد عرصہ تک حکومت کی۔ اس کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہی اس کی یادگار تھی۔ سلطان کی لاش غزنی کی اس عمارت میں دفن کی گئی جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے بنوائی تھی۔ سلطان شہاب الدین ایک خدا ترس، رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اگرچہ وہ ایک خود مختار حکمران تھا، لیکن عالموں اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کو وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا اور ان کی عزت اور خدمت کرنا اپنے لیے فرض سمجھتا تھا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ سلطان محمد غوری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ میں ضرور لکھنا۔ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو باقی آپ بہتر جانتے ہیں۔